إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ معیشت میں تنگی کیوں ہوتی ہے؟ ہماری دولت میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنی زندگی میں خوش کیوں نہیں ہیں؟ امن اور سکون سے ہم سو کیوں نہیں پاتے؟ اس کی بہت ساری وجہیں آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر کمیاں ہوتی ہیں جو ہماری دولت، ہماری معیشت سے برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے جن سے برکت ختم ہوتی ہے، سکون چھنتا ہے، خوشحالی میسر نہیں ہوتی۔ آج بھی کچھ وجوہات آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انسان مال و دولت کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے کہ اس کی نگاہ میں حلال اور حرام کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ کسی بھی طریقے سے مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ انسان ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے مال و دولت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ حرام طریقے سے مال کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی کو دینا ہو تو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کا حق ہے، جو اس کا حصہ ہے، اس کو پورا نہ دیں، کسی طریقے سے دھوکہ دے کے نکل لیں، جس کو آپ ناپ تول میں کمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ناپ تول میں کمی کر کے ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاس مال بچا لیا، لیکن حقیقت میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت اس مال سے ختم کر دی جاتی ہے، اور پھر آپ کے پاس بظاہر مال بچتا رہتا ہے اور آپ دھوکے میں رہتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کر کے ہم نے اتنا سارا اکٹھا کر لیا، یہ والا کاروبار بڑا اچھا ہے۔ لوگ آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ خوش نہیں رہتے۔ اور سکون اور خوشی کو ہی برکت کہتے ہیں، مال و دولت کے ذخیرے کو برکت نہیں کہتے۔ مال و دولت کے ذخیرے بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہیں، اس سے مطمئن نہیں ہیں، اس کو لگتا ہے کہ میرا پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو یہی کیفیت
ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے جو ناپ تول میں کمی کے شکار ہوتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ کے عذاب کے وہ شکار ہو جائیں گے۔ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، قحط سالی کے وہ شکار ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ معیشت کی تنگی کے شکار ہو جائیں گے کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے، کام نہیں چل رہا یا پورا نہیں ہو رہا ہے، اور ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا جس کا رونا ہم آپ رو رہے ہیں۔ صرف ہم آپ اپنے ملک کی بات نہیں کریں، اپنے علاقے کی بات نہ کریں، دنیا کے اکثر حصے میں یہی رویا جا رہا ہے کہ حاکم بڑا ظالم ہے۔ تو یہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر وضاحت کر دی گئی ہے کہ آپ حرام طریقے سے مال کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس بہت سارا مال آئے تاکہ آپ کی ساری ضرورتیں آسانی کے ساتھ پوری ہو جائیں، لیکن یہ راستہ غلط ہے۔ اس سے برکت ختم ہوگی اور آپ اپنی زندگی میں گھٹیں گے، تنگی محسوس کریں گے، سکون آپ کا چھن جائے گا۔ بلکہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب لینا رہتا تھا تو بڑی نگاہ تیز رکھتے تھے کہ ذرا سا بھی کم نہ ملے، لیکن جب دینا رہتا تھا تو چکما دینے کی کوشش کرتے تھے کہ کیسے ہم ڈنڈی مار لیں۔ اس قوم کی تباہی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو ناپ تول میں کمی کر کے، چنانچہ اسی کی ایک شکل ہے کہ بہت سارے لوگ مال زیادہ جمع کرنے کے چکر میں بخیل ہو جاتے ہیں۔ بخیل کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ حلال طریقے سے کمایا مال، ہم اس میں حرام طریقے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے مال بڑی محنت سے کمایا ہے، حلال طریقے سے، خون پسینہ بہا کر کے، لیکن دل میں پھر وہی بات ہے کہ خرچہ نہیں کریں گے، بچا کے رکھیں گے۔ کیوں بچا کے رکھیں گے؟ تو یہ کام ہے، وہ کام ہے، وہ کام ہے، وہ کام ہے، 100 سال کا پلان، بیٹوں کا بھی ہو جائے، بیٹیوں کا بھی ہو جائے، پوتوں کا بھی ہو جائے، ناتیوں کا بھی ہو جائے، سب عیش کریں، خود اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، صحیح سے کھانا بھی نہیں کھاتے، ضرورت مند کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ مال گھٹ جائے گا، جبکہ الٹا ہو رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی سوچ تو غلط ہے، کیسے سکون ملے گا آپ کو، کہاں سے خوشی آئے گی؟ ارے بھائی، بہت ساری خوشیاں خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان سے پوچھ لو کہ ایک پریشان حال کے اوپر پیسہ لٹانے کے بعد اس کو کتنے سکون کے ساتھ نیند آتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من یوم یصبح العباد فی، کسی بھی صبح بندے جب صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے اترتے ہیں، الا ملکان ینزلان۔ جب صبح ہوتی ہے، لوگ صبح کرتے ہیں تو 2 فرشتے اترتے ہیں اور دونوں دعا کرتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں اور ایک بد دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرے اس کو اس کا بہتر بدلہ دے دے، اس کے پیچھے اس کی بھرپائی اچھے سے کر دے۔ 100 روپے خرچ کیا، اللہ اس کو 1000 1 کروڑ دے دے۔ ایک فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو جتنا خرچ کیا اس کے بعد اس کے پاس اس سے بہتر مال دے دے۔ ویقول الاخر، اور دوسرا والا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخیلی کر رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے ضرورت کے مطابق، اس کا جمع پونجی جو رکھا ہوا اس کو بھی برباد کر دے، جو جمع کر کے رکھا ہے اس کو بھی برباد کر دے۔ فرشتے روزانہ یہ دعا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے دل میں کون سی بات گھر کر رہی ہے کہ فرشتے کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ فرشتے کی دعا اللہ قبول کرے گا تو پھر آپ بخیل مت بنیے۔ فرشتے کی دعا قبول کرے گا تو آپ خرچ کریں گے، اس سے بہتر، اس سے زیادہ اللہ دے دے گا،
اور اگر آپ روکیں گے، بخیلی کریں گے، تو جو رکا ہوا ہے کہیں نہ کہیں وہ تباہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی شکل بن جائے گی۔ چنانچہ ایک شکل اس کی یہ بھی ہوتی ہے، مال جمع کرنے کی ہوڑ میں لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بات وہی ہے دماغ میں، بخیلی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غریبوں کا حق نہیں نکالتے، کیوں؟ مال گھٹ جائے گا۔ لیکن سوچ آپ کی جیسی ہے ویسا معاملہ نہیں ہے، معاملہ الٹا ہے۔ زکوٰۃ آپ صحیح سے ادا نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت ختم ہوگی۔ کیسے؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش کے قطرات روک لیے جائیں گے، پانی نہیں برسے گا۔ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کہ مال اکٹھا نہیں کر پاؤ گے۔ مال کا سورس کیا ہے؟ یہ زمین۔ جب بارش ہی نہیں ہوگی مال کہاں سے آئے گا؟ آنے والے وقت میں تباہی آئے گی۔ بلکہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ روکنے والے کا جرم اتنا بڑا ہے، لولا البہائم، اگر چوپائے نہ ہوں، لم یمطروا، بارش ہی نہ ہو کبھی، اللہ بارش کو پوری طرح روک لے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اپنے اعمال کی خرابی پہ نظر ڈالیں۔ اللہ جو بارش نازل کر رہا ہے یہ چوپائیوں کی وجہ سے کر رہا ہے، ورنہ آپ کا جرم بہت بڑا ہے کہ اللہ بارش پوری طرح بند کر دے اور اس طریقے سے سب بھوکوں مر جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نام بھی ہو جائے اور اپنا کام بھی ہو جائے، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن کون والا؟ جو سب سے خراب ہوتا ہے، چھانٹ کر کے سب سے خراب والا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ پھٹا والا نوٹ مسجد میں چندے میں دے دیتے ہیں، جو نہ چلے سلٹانا ہے، ارے مسجد والا سمجھیں گے۔ نیت صحیح کریے، یہ معاملہ گڑبڑ ہے کہ آپ کام چلانے والی چیز صدقے میں دیں، زکوٰۃ میں دیں۔ اس سلسلے میں ایک صحابی سے بھی یہ کام ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا کہ بھائی صدقہ وصول کر کے لے آؤ، زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے کمزور اونٹنی کو نکال کر کے دے دیا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لایا مال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی بدنیتی ہوئی ہے، تمام مال تھے اس میں سے یہ سب سے خراب والا ہی ان کو ملا تھا دینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے صدقہ وصول کرنے والے کو فلاں شخص نے سب سے کمزور اونٹنی دے دی ہے، اور اب اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم لا تبارک فیہ وفی ابلی، اے اللہ اس شخص میں اور اس شخص کے اونٹ میں برکت نہ دے۔ اب وہ لوگ صحابی تھے، ہم لوگوں کی طرح کمزور ایمان والے تو تھے نہیں۔ جیسے ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے، بس رونے گانے لگے، توبہ کرنے لگے، پلٹ کر کے آئے کہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہی چیز ہمارے آپ کے اندر آ جائے تو کہنے کیا ہے، معلوم ہو جائے تو ہم بھی گر پڑیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور نوازنے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن ہماری نیت پوری طرح غلط ہے، معلوم بھی ہو جائے اس کے بعد بھی ہم ٹس سے مس نہیں ہونے والے۔ اس صحابی رسول نے کیا کیا؟ جیسے ہی پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لا تبارک فی وفی ابلی، فوراً رجوع کیا اور اپنی غلطی کا احساس کیا اور اس کی جگہ میں کہا کہ غلطی ہو گئی، یہ والا لیجیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی اللہم بارک فیہ وفی ابلی، اے اللہ اس کے اندر اور اس کے اونٹ میں خوب برکت دے دے۔ تو یہ والی دعا کیا صرف اسی صحابی کو لگے گی لا تبارک والی؟ اور ہم لوگ شان سے کرتے رہیں کہ اب اللہ کے رسول کہاں بد دعا دینے والے ہیں؟ میرے بھائی بد دعا وہ قیامت تک جاری رہے گی۔ جو بھی خراب نیت کے ساتھ نکمی اور ردی چیز اللہ کے راستے میں دیں گے، نیت خراب کر کے، ہاں دھوکے سے چلا گیا کوئی بات نہیں بھائی، نیت خراب کر کے، چھانٹ کر کے یار یہی والا دے دوں، وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں، وہ برکت سے محروم ہونے والا کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ والا کام نہ کیا کرو، کہ خراب والا اللہ کے راستے میں نکالو، یہ والا کام
نہ کرو. یہ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے تاکید کی ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. حرام مال یہ برکت کا ذریعہ نہیں ہے، برکت کو ختم کرنے والی چیز ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سود کی مناسبت سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ بظاہر کیا لگتا ہے کہ سود سے پیسہ بنتا ہے. بھائی ہم نے 5 لاکھ کسی کو دیا اور اس سے ہم 7 لاکھ وصول رہے ہیں تو 2 لاکھ بڑھا نا بھائی. تو دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ سود سے تو پیسہ بڑھتا ہے، برکت تو یہی ہے ہماری نظر میں. لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، سود والے مال کو ختم کر دیتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور یہ الٹا دکھتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کیا 1 لاکھ، 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ گھٹ گیا آپ کی نگاہ میں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ صدقات کی پرورش کرتا ہے، بڑھاتا ہے. مطلب سمجھے؟ مطلب وہی ہے، پہلے تو آپ خوش نہیں رہیں گے زندگی میں، مطمئن نہیں رہیں گے. اور ہم نے ابھی تک جن لوگوں کو دیکھا ہے جو بھی سود میں ملوث ہوا ہے، وقتی طور پہ تو بڑا لگا ہے کہ ہاں یار مال ادھر سے آ رہا، مال ادھر سے آ رہا، آخر میں اس کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا. ابھی تک میرا تجربہ ہے، جو بھی سود کے معاملے میں پڑا اس کو میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ آخر میں وہ تباہ ہوا ہے، وہ پنپ نہیں پایا دنیا ہی میں. اس کا رزلٹ آپ بھی جائزہ لیجئے، بہت سارے آپ کو ملیں گے کہ 10 سال 15 سال 20 سال آخر میں انجام اس کا برا ہوا. جو اس کا اصل تھا وہ بھی چلا گیا. اگر اس کی جمع پونجی 10 لاکھ کی تھی، سود سے اس نے 50 لاکھ کر لیا تھا، 1 کروڑ کر لیا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جمع پونجی بھی ختم. تو یہ اللہ رب العالمین کی بات بالکل سچی ہے. اور اسی مجمع میں بہت سارے میرے بھائی ایسے بھی ہیں جو ابھی کھڑے ہو کے گواہی دیں گے کہ اللہ کی قسم اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کیا اس سے زیادہ ملا ہے. اس مجمع میں ہیں ایسے لوگ جن کو اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا تو میرے پاس مال گھٹا نہیں. پہلے 50,000 تھا، بعد میں 1 لاکھ ہوا، پھر خرچ کرتا رہا، 2 لاکھ ہوا، 5 لاکھ ہوا، 25 لاکھ ہوا، 50 لاکھ ہوا، آج میں اتنے کا مالک ہوں. کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین کی بات کتنی سچی ہے اس کی گواہی ہم خود دے رہے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. دیکھیے یہ دنیا ہے، مال، اس کو لالچ کی نظر سے نہ تو دیکھیے اور نہ ہی اس کو حاصل کیجیے. اس لیے کہ جب آپ لالچ کی نظر سے اس کے پیچھے بھاگیں گے وہیں سے تباہی شروع ہو جائے گی. کوشش کیجیے مال کمائیے، حلال طریقے سے خوب کوشش کیجیے، نیت اچھی رکھیے کہ بال بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، مسجد مدرسے کو آباد کرنا ہے، غریب فقیر یتیم کی مدد کرنی ہے. اسلام کے راستے میں پتہ نہیں کب کیا ضرورت پڑ جائے، خرچ کرنے کے لیے مجھے تیار رہنا ہے. نیت اچھی رکھیے، خوب مال کمائیے آپ. لیکن جمع کر کے بہت بڑا مالدار بننا ہے، عیش کرنا ہے، شیطانی راستوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، لالچ میں مال مت کمائیے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تنبیہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اکثر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ من برکات الارض. میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر رکھتا ہوں وہ چیز ہے جو اللہ زمین سے زمین کی برکات نکالے گا. اللہ زمین کے برکات نکالے گا، اس سے میں بہت ڈرتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ برکات الارض کیا ہے؟ زمین کی برکات نکال دے گا جس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے. تو کہنے لگے کہ بھائی یہ زمین کی چمک دمک، مطلب خوب مال دولت. میں ڈرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مال و دولت کی فراوانی کر دے گا تو بڑی دقت آئے گی. تو صحابہ نے، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مال دولت اللہ دے گا، یہ تو اچھی چیز ہے، خوشحالی آئے گی، ہریالی آئے گی. تو کہنے لگے کہ کیا اس میں آپ جو ڈرتے ہیں تو خیر برائی کو لاتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی نعمت ہوگی یہ جو اللہ دے گا، تو یہ تو خیر ہے، تو کیا اس کے ساتھ کوئی بری چیز بھی ہوگی جس سے آپ ڈر رہے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ آپ وحی کا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑا سا وقفہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پوچھی اور کہا کہ وہ جس نے سوال کیا تھا کہاں ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا جی میں ہوں، میں نہیں سوال کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا کہ لا یأتی الخیر الا بالخیر، بھلائی ہی کو لاتی ہے. اللہ بھلائی دے گا، دنیا میں نعمت کے طور پہ مال و دولت دے گا تو اس سے بھلائی ہی آئے گی، لیکن لینے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. ڈر جو ہے وہ لینے کے طریقے پہ ہے، مال و دولت کی کثرت پہ کوئی ڈر نہیں ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے بہت سارے دین کے کام ہو سکتے ہیں اور ضرورت ہے انسان کی ضرورت. تو اس لیے بھلائی آئے گی تو اس سے بھلائی ہی آئے گی، اس کے ساتھ شر نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ شر لا کر کے رکھ دیا. لیکن جس چیز کا ڈر ہے وہ کیا ہے؟ لینے کا طریقہ کیسا ہے. لینے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے تب تو خیر ہے، اور لینے کا طریقہ اگر غلط ہو گیا تب پھر تباہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، اس کو ایک مثال سے سمجھو. یہ جو اللہ رب العالمین فراوانی لا دے گا دنیا میں مال و دولت کی، اور اس کے بعد میں ڈر رہا ہوں، تو اس کی ایک مثال دیکھو. جیسے زمین کی سرسبزی اور شادابی ہے، گھاس ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر موسم ربی میں جو قدرتی طور پہ اللہ خوب سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، ہریالی لا دیتا ہے، اس کے بعد ہر ایک کے لیے تباہی ہوگی یا وہ تباہی کے قریب ہوگا سوائے اس کے جو ضرورت کے لیے اس کا استعمال کرے. جیسے کہ جانور وغیرہ ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھیت میں جا کے چرتے ہیں، گھاس وغیرہ چرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو چرتے ہیں ان کا جو لینے کا طریقہ ہے اس طریقے سے لوگے تو کوئی دقت نہیں، لیکن اگر وہ طریقہ چھوٹا تب تباہ ہو جاؤ گے یا تباہی کے قریب پہنچ جاؤ گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ چوپائے کیا کرتے ہیں؟ ان کو بھوک لگتی ہے، یہ گھاس چر لیتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا کوک بھر جاتا ہے، یہ نہیں کہ کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ، وہ رک جاتے ہیں. جبکہ ہریالی بھری پڑی ہے، لیکن وہ ہم انسان تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. ہم لوگوں کے سامنے جب مرغ مسلم ہوتا ہے، بریانی تریانی اور بڑھیا چیز، تو کب پیٹ بھرا پتہ ہی نہیں ہے، کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں. لیکن یہ چوپائے چاہے ہریالی کتنی بھی کیوں نہ ہو، ان کا کوک بھر گیا وہ رک جائیں گے، آسمان کی طرف سر اٹھائیں گے، جگالی کریں گے، اور اس کے بعد پھر پیشاب پاخانہ کریں گے، کام ختم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہیں. اکلت حتی اذا امتدت خاسرتاها استقبلت الشمس فاجترت فثلتت وبالت، کہ یہ گھاس چرتے ہیں، کوک بھر جاتا ہے، پھر سورج کی طرف منہ اٹھاتے ہیں، منڈی اٹھا کر کے جگالی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ہضم ہو جاتا ہے، پیشاب پاخانہ کر لیتے ہیں، کام ختم. پھر بھوک لگتی ہے، پھر جا کے کھا لیتے ہیں. یعنی ضرورت کے مطابق وہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے. ان ھذا المال حلوۃ، یاد رکھو یہ مال میٹھی چیز ہے جو کھانے میں بڑی اچھی لگتی ہے، دل چاہتا اور کھا لیں اور کھا لیں. لیکن من اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ، جس نے صحیح طریقے سے مال کو حاصل کیا اور صحیح جگہ میں اس کو استعمال کر لیا، تب تو اس کے لیے ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے ضرورت پوری کرنے کا. لیکن من اخذہ بغیر حقہ، جو صرف کسی بھی طریقے سے آ جائے اور جمع کر لے، اس چکر میں رہا کیسے بھی آ جائے، تو پھر ایسی صورت میں یاد رکھو کالذی یاکل ولا یشبع، یہیں پہ بے برکتی ہے. جو کھاتا تو ہے لیکن پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، جو کھاتا تو ہے لیکن پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، اسی کے تو کہتے ہیں کہ معیشت کی تنگی، پورا ہی نہیں ہو رہا ہے. کما رہا ہے 50,000 1,00,000 روپے، اس کے بعد بھی رونا رو رہا ہے، بھائی کام نہیں چل رہا ہے. 5 لاکھ چل رہا تھا ابھی تک، کام ہی نہیں چل رہا ہے. ابھی بھی کما رہا ہے وہ 1 لاکھ، تب بھی کہتا کام نہیں چل رہا اور پورا نہیں ہو رہا ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا لفظ بھی استعمال کر لیا اس میں.
ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ فمن اخذہ بسخاوۃ نفس، یہ مال سرسبزی شادابی اور مٹھائی کی طرح ہے، جو اس کو ضرورت کے مطابق بغیر لالچ کے لیتا ہے، اس مال کو یہ بغیر لالچ کے حاصل کرتا ہے، تو بورک لہ فی، تو اس کے لیے برکت اس میں دے دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن ومن اخذہ باشراف نفس، جو شخص لالچ کے ساتھ اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جمع کر لیں، اور لا لیں، اور کر لیں، اور نیت بھی اچھی نہیں ہے۔ لالچ کا مطلب یہی ہوگا کہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد، تو ایسی صورت میں لم یبارک لہ فی، اس کے لیے اس مال میں برکت نہیں رکھی جاتی۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا ایک حدیث کے اندر کہ یہ مال، یہ دنیا کیا ہے؟ مال۔ من کانت الدنیا ہمہ، جو شخص صرف دنیا 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 ہی میں لگا رہے، اس کی نگاہ میں ہر ٹائم دنیا، مال، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا کو بکھیر دیتا ہے۔ فرق اللہ علیہ امرا، ایسے شخص کے معاملے کو اللہ بکھیر دیتا ہے، سمیٹ ہی نہیں پاتا ہے، وہ دنیا دنیا کرتے ہی رہتا ہے اور اسی میں مر جاتا ہے۔ اور وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کی تنگی کو، اس کے فقر و فاقہ کو اللہ رب العالمین اس کی نگاہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہر ٹائم اس کو لگتا ہے کہ میرا پورا نہیں ہو رہا ہے، ہر ٹائم اس کو کیا لگتا ہے؟ میرا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے اس کو ایسے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کے تمام کوششوں اور جتن کے بعد ملنا کتنا ہے؟ جو پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو بے صبرا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ جو پہلے سے لکھا ہوا ہے وہ اتنا ہی ملے گا، چاہے آپ جتنے جتن کر لو، جتنی کوشش کر لو، جو بھی کر لو، پریشان ہی رہو گے۔ تو اس لیے اپنی نیت کو درست کر لو آپ، بلکہ اگر آپ اپنی نیت کو درست کر لیں گے، آخرت کی طرف توجہ دیں گے، تو اللہ کی مدد آئے گی آپ کے اوپر۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور کہا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں بڑھوتری کر دیتے ہیں۔ مطلب آپ کو اللہ رب العالمین نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، مال بھی کمائیں گے تو اللہ توفیق دے گا، دل میں بات آئے گی یار فلاں آدمی کو ضرورت ہے، اس کو خرچ کرے، تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی کہ آپ کی آخرت کو اللہ بنائے گا۔ اور جو شخص دنیا کے پیچھے پڑے گا، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا دنیا کرے گا، دنیا کی کھیتی چاہے گا کہ دنیا مل جائے، مال مل جائے، ہم اس میں سے اس کو تھوڑا سا دیں گے، یا بعض دے دیں گے، یا اتنا ہی دیں گے جتنا اس کو لکھا ہوا ہے، بڑھا کے نہیں دیں گے، اس کو بڑھا کے نہیں دیں گے۔ تو جو لکھا ہوا ہے ملنا ہی ملنا ہے، تو اس دنیا کے پیچھے ہم پریشان کیوں؟ جائز کوشش کریں، حلال طریقے سے کوشش کریں، اور نیت کو اچھی رکھیں، درست رکھیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، دنیا تو مل جائے گی دنیا دنیا کرنے والوں کو اتنی جتنی کہ پہلے سے لکھی ہے، لیکن آخرت میں محرومی ہو جائے گی، کچھ نہیں ملنے والا اس کو۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ سب میں اسباب آپ کو بتا رہا تھا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، دو چیزیں اور بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ ایک چیز یہ ہے، اسلام نے بڑی کام کی بات بتائی ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے کاہل ہوتے ہیں، وہ اپنے باپ داداؤں کی جائیداد کو بیٹھے بیٹھے بیچتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اسلام کو یہ پسند نہیں ہے۔ ہاں، آپ بڑھانے کے لیے استعمال کریے، ادھر ادھر کریے، وہ ٹھیک ہے، لیکن کاہلی کر کے نکما بیٹھے رہو اور باپ دادا کی دی ہوئی جائیداد وراثت میں ملی ہے، اس کو بیچ بیچ کے کھاؤ، اس میں بے برکتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع دارا او عقارا، جس شخص نے کوئی گھر بیچا یا کوئی پراپرٹی بیچی یا کوئی بھی ایسی چیز جس پہ اس کی معیشت منحصر ہے، نربھر ہے، ٹکا ہوا ہے اس کا معاملہ، اس کو بیچ کر کے کھا لے، اس کی قیمت سے دوسری ویسی چیز نہ بنائے۔ ایک گھر بیچا تو دوسرا گھر خرید لو، ایک جگہ بیچی دوسری جگہ خرید لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا تو ایسے شخص کے مال میں برکت نہیں ہوگی، اس کے مال سے برکت ختم کر لی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ پریشان رہیں گے، اس لیے گھر ہے، پراپرٹی ہے، یا اس طرح کی چیزوں کو بیچ بیچ کر کے کھانے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، اس سے بھی زندگی میں پریشانی آتی ہے، تنگی آتی ہے۔ اور آخری چیز، آدمی دھیان نہیں دیتا،
کبھی کبھی غصے میں آ کر کے یا ہنسی مذاق میں خود اپنے کو ہی بد دعا دینے لگتا ہے، میں برباد ہو جاؤں، میں مر جاؤں، میرا یہ بیکار ہو جائے. کبھی مذاق میں بولنے لگتا ہے اور کبھی غصے میں آ کر کے. نہیں بولنا چاہیے میرے بھائی، یہ بھی آپ کی معیشت کی تنگی کا سبب ہے. کبھی کبھی اپنی اولاد کو کوسنے لگتا ہے، تو برباد کیوں نہیں ہو جاتا، تیرا کاروبار خراب کیوں نہیں ہو جاتا، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، ویسا ہوا. یہ سب چیزیں غلط ہیں اور یہ بے برکتی کی چیز ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تلقین کرتے ہوئے کہا، لا تدعوا علی انفسکم، اپنے خلاف کبھی بھی دعا نہ کرو، یعنی خود اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، چاہے غصے میں آ کر کے، چاہے ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو. ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے بال بچوں پہ بھی بد دعا نہ کرو. ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال پہ بھی بد دعا مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، چاہے وہ دعا ہو چاہے بد دعا ہو. کچھ گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس میں جو کہو گے وہ اللہ قبول کر لے گا. لا توافقوا من اللہ ساعتا یسأل فیہ عطاء فیستجیب لکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس وقت بد دعا کر رہے ہو وہ وہی وقت ہو جس وقت اللہ دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو اور آپ نے بد دعا کر لی اور وہ قبول کر لی گئی. تو یہ بھی ایک برکت کو ختم کرنے والی چیز یا معیشت کی تنگی کی چیز. بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ جو بھی باتیں ہم نے سماعت فرمائی ہیں معیشت کی تنگی کے تعلق سے، ہمارے اعمال کا جن سے تعلق ہے، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اپنی معیشت کی تنگی کی شکایت سے بچیں اور خوشحال زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین ہم سب کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے. Mm-hmm.